بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنے اجنبی پر بھروسہ سبق کی پڑھائی کی تھی، اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس میں کچھ مشقی سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس نوٹس موجود ہیں جو اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کو ملے ہیں۔ اپنے نوٹس اٹھا لیں، شاباش۔ ہاں، اب شروع کرتے ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، اس کہانی میں کون کون سے کردار ہیں لکھیے، اور کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ جواب: اس کہانی میں 4 کردار ہیں: امی، فہد، صارم، اجنبی شخص۔ یہ 4 کردار ہیں اس کہانی میں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کہانی کا مرکزی خیال ہے کہ کسی بھی انجانے شخص پر اعتبار اور اعتماد کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ جواب: فہد کی امی نے اسے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ سوال نمبر 3، اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ جواب: فہد نے جب اجنبی شخص کو پتہ بتایا اور آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا، بیٹا، میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو۔ سوال نمبر 4، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ جواب: اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو وہ شخص فہد کو اغوا کر لیتا۔ سوال نمبر 5، پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جواب: پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو چیخ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سوال نمبر 5 بچوں آپ لوگ اپنی ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، سوال نمبر 5 کا جواب: پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو چیخ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 6، آپ اس کہانی کا کیا عنوان رکھنا چاہیں گے؟ سوچ کر لکھیے۔ جواب: میں اس کہانی کا عنوان اجنبی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ میں اس کہانی کا عنوان اجنبی قابل اعتبار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ اس کا عنوان رکھیں گے اگر کوئی آپ سے پوچھے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا بچوں، آپ نے نئے پیج پہ آپ نے اوپر عنوان دینا ہے مشق اجنبی پر بھروسہ۔ نیچے آپ لوگوں نے یہ سوال جواب اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اور ہوم ورک کے طور پر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ 6 سوالات جو ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی رف کاپی میں کم از کم 2 دفعہ خوش خط لکھنے ہیں اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔